مجھے آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں ایک بوڑھے شخص کی بہت ہی عجیب و غریب کہانی پیش کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں محمد اکمل آپ سبھی کا اکمل ڈیجیٹل اسٹوری چینل میں ہاردک سواگت کرتا ہوں اور اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سبھی کو ہمیشہ خوش شاداب اور آباد رکھے۔ دوستو، ایک بوڑھا شخص تھا جو 50 سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا اور صبر بھری زندگی گزارتا رہا۔ زندگی کے آخری حصے میں اس کے ساتھ کچھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اسے ہلا کر کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے مزدوری کی تلاش میں مکہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا۔ پھرتے پھرتے دوپہر کا سمے ہو گیا لیکن اسے کہیں بھی مزدوری پر کام نہیں ملا۔ یہ بوڑھا شخص روزے سے تھا اور اس سے پہلے دن بھی اس کا روزے ہی میں گزرا تھا۔ بھوک اور پیاس سے اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ دھوپ بھی غضب کی پڑ رہی تھی۔ یہ شخص ایک جگہ بیٹھا مٹی کورید رہا تھا، مٹی کھود رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اتنی دکھ بھری زندگی ہے، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ وہ یہ سوچتے ہوئے مٹی کورید رہا تھا کہ اچانک اس کے ہاتھ نے محسوس کیا کہ شاید کوئی نرم چیز ہے۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش اگر یہ سانپ ہوتا، یہ مجھے کاٹ لیتا تو میں مر جاتا تو یہ اچھا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس نے افسوس کیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا شروع کیا اور کہا کہ اسلام میں تو خودکشی اور موت کو مانگنا حرام ہے، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ اس نے ہمت کر کے اس نرم چیز کو اور زیادہ مٹی کھود کر نکالا۔ جب مٹی کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک تھیلا ہے اور اس تھیلے کے اندر دینار اور اشرف ہی بھرا ہوا ہے۔ اس کو دیکھ کر وہ بوڑھا شخص خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اس کی زندگی میں ایک نئی جان آ گئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اتنے دنوں سے میری زندگی غریبی میں گزر رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کتنا بڑا احسان کا معاملہ کیا ہے، اب میں اپنے گھر میں جا کر کے اپنے بچوں کی اچھی طرح سے پرورش کر سکتا ہوں۔ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے دل میں ایک اور خیال آیا کہ یہ تو پایا ہوا مال ہے، کسی کا گم ہو گیا ہے اور اس مال کو استعمال کرنا میرے لیے حلال نہیں ہے۔ گم کیا ہوا مال جو ہے اس کو اعلان کر کے مالک کو پہنچانا ہوتا ہے۔ 1 سال تک گمشدہ مال کو اعلان کر کے مالک کو پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر 1 سال کے اندر کوئی اس کا لینے والا نہیں ملا تو سال کے پورا ہونے کے بعد اس مال کو وہ شخص استعمال کر سکتا ہے۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اس مال کو اپنے گھر پہ لے جا کر کے رکھتا ہوں۔ تو وہ بوڑھا اس مال کو، اس تھیلے کو بغل میں چھپا کر اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس کی بیوی کی نظر پڑی تو پوچھنے لگی کہ آپ کیا لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ میں کیا ہے؟ تو بوڑھا شخص کہنے لگا، جو اب تک اپنی بیوی سے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ کہنے لگا نہیں کچھ نہیں ہے، تم اپنا کام کرو۔ بیوی کہنے لگی نہیں، آپ کے بغل میں کچھ تو ہے۔ تو بوڑھا مجبور ہو گیا اور کہنے لگا کہ ہمیں اشرفیوں سے، دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی ملی ہے۔ جب دینار کو نکالا گیا اور گنا گیا تو اس میں 1000 دینار تھے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی اور شوہر سے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر روزی کا انتظام کر دیا ہے، اب ہم سب خوشی سے زندگی گزاریں گے۔ تو اس کا جو شوہر تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ غیروں کا مال ہے، ہم اس مال کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے۔
ہم تو اس مال کو اعلان کرا کر کے اس کے صحیح مالک تک پہنچائیں گے۔ تو اس کی بیوی جو تھی سمجھانے لگی، کہنے لگی میرے سرتاج آپ کو معلوم ہے کہ ہماری 4 بیٹیاں ہیں، آپ کی 2 بہنیں ہیں، میری ماں ہے، ہم اور آپ کل 8 لوگوں کا پریوار ہے۔ ہم اتنے دنوں سے دکھ بھری زندگی گزارتے ہوئے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شاید ہمارے گھر یہ روزی بھیج دیا ہے، اگر ہم اس کو استعمال ہی کر لیں گے تو کیا بڑی بات ہے۔ تو بوڑھا شخص کہنے لگا اگر تم نے ایک مرتبہ اور یہ لفظ کہا تو تمہیں طلاق ہے۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا حرم شریف کی طرف چلا۔ جب حرم میں داخل ہوا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک خراسانی آدمی اعلان کر رہا ہے کہ جو شخص میرا کھویا ہوا دینار کا تھیلا واپس کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 گنا ثواب عطا کرے گا۔ یہ بوڑھا اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ اے خراسانی شخص، تم اس کے ساتھ 100 دینار انعام کے بارے میں بھی اعلان کرو، کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ غریبوں کا علاقہ ہے، یہاں پر غریب لوگ رہتے ہیں، اگر تم 100 دینار کا لالچ دو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی آدمی جس نے پایا ہوگا وہ لا کر کے تمہیں دے دے گا۔ تو وہ خراسانی آدمی کہنے لگا کہ میں ہرگز 100 دینار کا اعلان نہیں کر سکتا، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ کی شکر کرتا ہوں۔ وہ بوڑھا شخص مایوس ہو کر واپس اپنے گھر میں آیا، بیوی سے کہنے لگا کہ لاؤ وہ دینار کہاں ہے، اب تو ہمارے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، میں نے 100 دینار اس سے دینے کے لیے کہا، اس نے انکار کر دیا ہے۔ بیوی پھر اس کو سمجھانے بیٹھ گئی کہ ہم غریب ہیں، اگر ہم اس مال کو استعمال ہی کر لیں گے تو پھر کون سی پہاڑ ٹوٹ پڑے گی، آپ کے اوپر تو اہل و عیال کا بوجھ ہے۔ بوڑھا پھر اپنی بیوی کی بات کو ٹال کر کے دوسرے دن پھر حرم کی طرف آیا، اس نے دیکھا کہ وہی خراسانی دوبارہ اعلان کر رہا ہے کہ جو شخص مجھے دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی لا کر کے دے گا اللہ اسے 2 گنا اجر دے گا۔ پھر یہ بوڑھا شخص اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی 100 دینار نہ صحیح، انعام کے طور پر کم سے کم 10 دینار ہی کا اعلان کر دو۔ تو اس خراسانی نے اس سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی کو بھی 1 دینار نہیں دے سکتا۔ بوڑھا پھر واپس اپنے گھر میں آ گیا۔ تیسرے دن بوڑھا پھر گیا تو دیکھا کہ وہی خراسانی ہے اور وہی اعلان کر رہا ہے۔ اس مرتبہ بوڑھا نے اس سے کہا کہ بھائی 100 دینار نہ صحیح، 10 دینار نہ صحیح، کم سے کم 1 دینار کا تو اعلان کر دو، 1 دینار کا لالچ تو دے دو۔ تو وہ خراسانی کہنے لگا کہ میں 1 بھی دینار کسی کو نہیں دے سکتا۔ محمد بن جعفر طبری کہتے ہیں کہ میں یہ سارا معاملہ، سارا واقعہ 3 دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا اس خراسانی سے کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک تھیلا پڑا ہوا ہے، تم اسے آ کر کے دیکھ سکتے ہو، اگر وہ تمہارا ہے تو وہ تم لے لینا۔ خیر وہ خراسانی اس بوڑھے کے ساتھ اس کے گھر کی طرف چلنے لگا۔ محمد بن جعفر طبری کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب وہ بوڑھا اپنے گھر کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خستہ حال گھر ہے۔ خیر وہ بوڑھا اپنے گھر میں اس خراسانی آدمی کو لے گیا اور تھیلا اس کے سامنے پیش کر دیا۔ تھیلے کو جب کھولا گیا تو اس میں دینار بھرا ہوا تھا۔ اس سے کہا کہ اس کو گنو۔ جب گنا گیا اس میں 1000 دینار پورے کے پورے موجود تھے۔ وہ خراسانی آدمی اپنا دینار لے کر کے وہاں سے نکل پڑا۔ اب جو یہ بوڑھا تھا اس کی کچھ امیدیں تھیں، وہ بھی اس کی امید ٹوٹ گئی تھی اور اس کے گھر والے بالکل نا امید اور مایوس ہو چکے تھے کہ برسوں بعد کچھ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا، وہ بھی جس کا تھا وہ لے گیا۔ ابھی یہ سب گمسم بیٹھے ہی تھے کہ وہ خراسانی جو دینار لے کر کے گیا تھا واپس آیا اور اس بوڑھے شخص سے کہنے لگا اے میرے ہمدم،
آپ باہر آئیں۔ یہ بوڑھا باہر گیا، دروازے پر گیا تو اس خراسانی شخص نے کہا کہ میرے والد نے اپنے انتقال کے وقت مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میرے دولت میں سے، میرے درہموں میں سے 1000 دینار ایسے شخص کو صدقہ کر دینا، دان دے دینا جو تمہاری نظر میں سب سے زیادہ غریب اور مجبور ہو۔ میں جہاں تک پھرا ہوں اور گھوما ہوں، اب تک میری نظر میں تم سے زیادہ غریب اور مجبور کوئی شخص نہیں ملا ہے، لہٰذا تم ہی اس 1000 دینار کے مستحق ہو، یہ دینار میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ وہ دینار دے کر کے وہ خراسانی آدمی چلا گیا۔ تو محمد بن جعفر طبری کہتے ہیں کہ میں بھی واپس جانے لگا تو اس بوڑھے شخص نے مجھے جواب دیا، بلایا اور کہا کہ اے شخص، تمہیں شاید میرے حال کا علم ہو گیا ہے، تم میرے بارے میں جان چکے ہو، آؤ ہمیں جو 1000 دینار ملا ہے اس میں سے تم بھی اپنا حصہ لے لو۔ میں اس کے اصرار پر اس کے گھر میں واپس آ گیا۔ بوڑھے نے مجھے اپنے بغل میں بٹھایا۔ اب دینار تھیلے سے نکال کر کے سب کو تقسیم کیا جانے لگا۔ مجھے بھی حصے کے طور پر 100 دینار ملے۔ اس کے بعد وہ بوڑھا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھا تم نے لبابہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے صبر کا کیا بدلہ دیا ہے۔ ہم نے کچھ دیر صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے پورے کے پورے درہم کے تھیلے کو اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے ہمارے حوالے کر دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے، صبر کرنے والوں کے، نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتے۔ محمد بن جعفر طبری کہتے ہیں کہ میں وہ 100 دینار لے کر کے پھر اپنی جگہ آیا اور تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہا۔ کچھ دنوں کے بعد اس بوڑھے کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیٹیوں کی جو شادی تھی، وقت کے امراء اور وزراء کے ساتھ ساری بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی۔ میں ان کے داماد کے گھر کبھی کبھی جاتا تو ان کو یہ واقعہ بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سناتا اور وہ لوگ مجھے بہت زیادہ عزت دیتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان 1000 دیناروں کے ذریعے سے میری بھی زندگی بدل دی۔ دوستو، یہ واقعہ کیسا لگا؟ اگر اس واقعہ سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو، اس واقعہ کو اپنے دوستوں میں ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کر دیا کریں۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ میں محمد اکمل آپ سے پھر آئندہ ویڈیو میں ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔